بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ آپ کا اردو کا لیکچر جو ہے وہ ابھی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ کل جو ہم نے جہاں پر چھوڑا تھا کہ ادیب اس بات سے کافی الجھن کا شکار تھا، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا تھا، افسانہ نگار سیاد دریاتن کہ فقیر جو ہے وہ رونی صورت بھی بناتا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر جو ہے تر و تازگی ہے، بشاشت تر و تازگی اس کے چہرے پر پھر بھی، اور پھر بڑی دیر تک سوچتا رہتا ہے کہ اس کی قابل رش کے قابل مرکب اضافی ہے، قابل رش کے قابل، یہ ہے مرکب اضافی گرامر کی روح سے، اور قابل رش ایسی حالت، رش کہتے ہیں کہ یہ آرزو ہو کہ جو کچھ دوسرے کو حاصل ہے مجھے بھی حاصل ہو جائے، یعنی یہاں پر افسانہ نگار کہتے ہیں کہ اگر وہ اگرچہ فقیر ہے، گداگر ہے، مانگتا ہے، لیکن اس کے پھر بھی اس کے چہرے پر جو ہے تر و تازگی ہے، مطمئن ہے اس کا چہرہ، تو اس سوچتے ہیں کہ کیوں یہ مطمئن ہے اور اس کی جو قابل رش حالت ہے کس وجہ سے۔ آخر کار سوچتے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کی جو قابل رش حالت ہے، یعنی مطمئن زندگی گزار رہا ہے، چہرے پر اطمینان کے اثار ہیں، فیس انڈیکس آف دا مائنڈ، اندر سے آدمی مطمئن ہوتا ہے تو چہرے پر آثار جو ہے وہ خوشی کے نظر آتے ہیں اور اشاش بشاش ہوتا ہے چہرہ، لیکن اندر سے جب کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو انسان کو تو وہی کیفیت، اندر کی کیفیت چہرے پر عیاں ہوتی ہے، کیونکہ چہرہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو کافی دیر سوچتے ہیں کہ پار اس نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ اپنے لیے مصیبت خیال کرتے ہیں، جسے اپنے لیے پریشانی خیال کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو اس کی بہترین حالت ہے، قابل رش حالت ہے۔ کیا ہے وہ بات؟ دوستوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ کہتا تھا میرا کوئی دوست نہیں آئے، میرا کوئی دوست نہیں، تو یہ افسانہ نگار کے بقول غلط کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، اس کے دوست نہ ہونے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے، اگر اس کے دوست ہوتے تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آپ جناب وہ اپنے جو فقیر کی زندگی کے مسائل کا اپنے مسائل سے موازنہ کرتے ہیں کہ اس کو کیا مسائل درپیش ہیں اپنی زندگی میں، اور فقیر کو کن مسئلوں سے دوچار ہے۔ اب آگے کہتا ہے کہ آخرکار نتیجہ اس بظاہر ظاہری طور پر عجیب نتیجہ پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے، جسے وہ اپنے لیے پریشانی سمجھتا ہے، وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ نعمت عطیہ جمع ہوتی ہے نعمات، عطیہ لذیذ چیز، یعنی بہترین چیز ہے اس کے حق میں، جس کا وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، اور دوست کے نہ ہونے کو وہ مصیبت خیال کرتا ہے، وہی تو اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے، وہ آرزو سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں میرے کتنے دوست ہیں۔ وہ حسرت ہے، اسے ارمان ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، اور مجھے ارمان ہے کہ میرے بے تاشے دوست نہ ہوتے، میں اچھا اس کا کوئی دوست نہیں، اور اگر یہ سچ ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں تو اسے مبارکباد دینی چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں، اس لیے اس کو مبارکباد دینی چاہیے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا کوئی دوست نہیں۔ نیکسٹ پیراگراف پہ آتے کلاس میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور دل میں سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ رہا تھا؟ کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کیسے اچھے نصیب کا آدمی ہے۔ یہاں پر سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، مخاطب کرتا ہے اس فقیر کو، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں، کتنا خوش قسمت، خوش بخت، اعلیٰ نصیب کا آدمی ہے جو کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ ایک خوش نصیب شخص، دوبارہ مخاطب کرتا ہے ایک اچھے نصیب والے شخص، یعنی ایک فقیر، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا، ادھر ہی تو مجھ سے مقابلہ جیت گیا، آگے ہو گیا، تو بہتر رہا اور میں کہتر رہا، تو یہیں سے مجھ سے آگے چلا گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ لیکن کیا اس کی یہ بات، قول کے مطلب ہوتے بات، کیا اس کی یہ
یہ بات درست بھی ہے، یعنی کیا دیکھیں سائن آف ایکسکلیمیشن، جب کسی کو نہیں کوشچن مارک سوالیہ نشان، جہاں سوالیہ کے اوپر دیکھیں اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، سوالیہ نشان، اور یہاں پر سوال ہے کہ کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے، کیا کیسے کیوں کس لیے یہ سوال ہوتا ہے، تو کیا اس کی یہ بات درست بھی ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں، کیا یہ حقیقت میں اس کا کوئی دوست نہیں، جو میرے دوستوں کی طرح دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے، کیا یہ صحیح کہتا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں، جو میرے دوست جو مجھے سارے دن میں 5 منٹ کی مہلت نہیں دیتے، میں آرام کر سکوں یا کوئی اپنا کام کر سکوں، 5 منٹ کی بھی فرصت نہیں دیتے، فراغت نہیں دیتے، کیا اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جو میرے ساتھ ہوتا ہے؟ اچھا، پہلی بات، اور دوسری بات جو افسانہ نگار کو پیش ہے اور فقیر اس سے بچے ہوئے، افسانہ نگار ایک مضمون لکھنا چاہتے ہیں، میں ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ تخیلہ میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں، یا جو ٹھیک ہے جی۔ اب افسانہ نگار کہتا ہے کہ میں نے ایک مضمون لکھنا ہے اور مجھے پتہ نہیں کہ مجھے تھوڑا سا وقت بھی میرے دوست دیں گے کہ میں تنہائی کہ میں تنہائی میں اپنے خیالات کو جمع کر سکوں، اب ایک جو ہے مرکوز کر سکوں اس مضمون پر، اپنے خیالات مضمون کی طرف لے جاؤں اور مضمون سوچوں، جملے سوچوں اپنے دماغ میں، ذرا سا بھی وقت ملے گا مجھے، کیونکہ افسانہ نگار کے دوست اسے بالکل وقت نہیں دیتے، ہر وقت اس کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اور اس بیچارے کو وقت نہیں ملتا، جبکہ فقیر جو ہے ان پریشانیوں سے بچا ہوا ہے۔ اچھا، اور اطمینان سے اور مطمئن ہو کر دلجمی سے لکھ سکوں، قلم بند کا مطلب ہے لکھنا، قلم بند کر سکوں۔ تیسری بات، جو سپیچ میں نے دینی ہے، کسی نے مجھ سے تقریر لکھنے کا کہا ہے اور وہ تقریر میں نے لکھ کو اس کو دینی ہے، تو افسانہ نگار کہتا ہے کہ جو تقریر مجھے کل دینی ہے، اسپیچ کا لفظ یہاں پر استعمال ہوئے، جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں، کیا میں نے جو اسپیچ جو میرے ذمہ لگائی ہے کسی نے اس کو لکھ کر دینی ہے، کیا میں سوچ سکوں گا اس کے بارے میں، مجھے وقت مل سکے گا کہ میں اسے سوچ کر لکھ سکوں۔ تیسری بات، چوتھی بات، کیا فقیر دن دہاڑے دن کو اپنا پیسہ جو وہ مانگ کے کماتا ہے یا ایسے کماتا ہے یا مانگ کے کماتا ہے، تو وہ دن کی روشنی میں اپنے پیسے کو گھر لے جا سکتا ہے اور راستے میں اسے کوئی نہیں ملے گا، جو اس کا کوئی دوست راستے میں اسے نہیں ملے گا جو اسے یہ کہے گا بھائی جان کیا کہ سائن آف ایکسکلیمیشن دیتے ہوئے مخاطب کرتا ہے کہ وہ دوست مجھے مخاطب کر کے کہے گا بھائی جان، پرانی دوستی کا واسطہ تعلق دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو۔ افسانہ نگار کو یہ پریشانی ہے کہ ہر وقت اس کے دوست اس سے قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں، لہذا وہ موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا یہ فقیر اپنے کمائے ہوئے پیسے کو بڑے آرام کے ساتھ اپنے گھر لے جا سکے گا، اس کو راستے میں اس کا کوئی دوست نہیں ملے گا جو اس سے قرض مانگے گا طرح طرح کے حربے استعمال کر کے، کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا پانچواں نمبر، کیا اس کے احباب یعنی اس کے دوست وقت بے وقت یعنی کام کے وقت وقتاً فوقتاً وقت بے وقت تابع فعل کو متعلق فعل بھی کہتے ہیں، وقتاً فوقتاً کسی بھی وقت یعنی اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر بھی لے جاتے ہیں، یعنی افسانہ نگار کے جو دوست ہیں اسے آ جاتے ہیں اس کے گھر اور کہتے ہیں آؤ، یہی دعوت میں جاتے ہیں، اور پھر کبھی آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آؤ جلسے پہ چلتے ہیں۔ کیا فقیر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا؟ اچھا، چھٹی بات، کیا
کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، نیند کی وجہ سے سر بار بار جو جھٹکتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے، اور کبھی اگر کسی دیوار کے ساتھ بھی ٹکرا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں جھونکے، سخت نیند آنے کی وجہ سے جو ہے بار بار سر جھٹکتا ہے، اس کو نیند کے جھونکے ہوتے ہیں کہتے ہیں۔ مگر یار دوستوں کا مجمع ہے، جمع غفیر ہے، جو قصے پہ قصہ اور لطیفے پہ لطیفہ کہہ رہے ہیں مگر اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ فقیر کو سخت نیند آئی ہوئی ہے اور وہ سونا چاہتا ہے، اور اس کے دوست جو ہیں وہ دوست جو ہیں قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ نہیں کہہ رہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ افسانہ نگار کو نیند آئی ہوتی ہے، سارا دن کام کر کر کے دوست آ جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، ایک اپنا قصہ ختم کرتے ہیں، دوسرا قصہ شروع کر دیتا ہے، دوسرا ختم کرتے ہیں، دوسرا شروع کر دیتا ہے، اور یا ایک لطیفہ ختم کرتے ہیں، دوسرا لطیفہ شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا ختم کرتے ہیں، دوسرا لطیفہ، یا ایک ہی دوست ہوتے ہیں، ایک لطیفے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد دوسرا، اور دوسرے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد ایک کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، اس طرح لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ان کو بالکل خیال نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا دوست تھکا ہوا ہوگا اور اس کو ابھی سو جانا چاہیے۔ تو کیا اس طرح کی کنڈیشن یا اس طرح کی عادت فقیر، کیا اس طرح کا رویہ دوستوں کا جو ہے فقیر کے ساتھ نہیں ہوتا؟ اور پھر دوست اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے کہ تھوڑا سا وقت ملے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا آپ افسانہ نگار کو دوستوں سے خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جواب دو، اس کو اپنے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا ہے؟ تو کہتے ہیں کیا فقیر کو بھی ایسا کرنا پڑتا ہے کہ اپنے دوستوں کے خطوں کے جواب دینے پڑتے ہوں؟ پھر اگلی بات، 8ویں بات، دوستوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جب کوئی اس کا دوست کوئی کتاب لکھتا ہے تو پھر اسے کہتا ہے کہ اسے پڑھو اور اس پر تبصرہ لکھو، ریویو کا لفظ استعمال کیا ہے، تصنیف لکھی ہوئی، یعنی کسی اس کے دوست کی لکھی ہوئی کتاب اس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے خواہ مخواہ عمل میں چاہے نہ چاہے، خواہ مخواہ، خواہ یہ واو مدھول ہے، اس میں جو لکھنے میں تو آتی ہے پڑھنے میں نہیں آتی، خواہ مخواہ ہوگا، خواہ مخواہ چاہے نہ چاہے پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے۔ کیا اس فقیر کو یہ مسئلہ پیش نہیں ہوتا کہ اس کے کسی دوست نے کتاب لکھی ہے اور اس کو پھر وہ پڑھنی پڑے فقیر کو اور اس پر تبصرہ لکھنا پڑے؟ ریویو کے استعمال کے لفظ سے اردو میں سے تبصرہ کہتے ہیں۔ 9واں، کیا اگلی بات، کیا اس کے باپ کی وجہ سے، کیا اسے باپ کی وجہ سے شور مچانا اور ہو ہا کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوست جب آ کر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ گپ شپ میں شور اور اس طرح کی گپ شپ اور ہنسی کہہ کے لگانا اور عام لانا اسے نہیں پڑتا اس فقیر کو؟ کیا دوستوں کی عام ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا اور اگر نہ جائے تو شکایت نہیں کرتا؟ کیا اس فقیر کو اپنے دوستوں کے گھر میں ملاقات کے لیے نہیں جانا پڑتا؟ اگر نہ جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتے؟ کیونکہ افسانہ نگار کے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں۔ اگر ان باتوں سے وہ آزاد ہے، اگر ان تمام مسائل سے وہ بچا ہوا ہے تو کوئی تعجب نہیں، تعجب حیرانی، کوئی حیرانی نہیں کہ وہ صحت مند ہے۔ ہٹا کٹا کا لفظ استعمال کیا، یعنی موٹا تازہ ہے، صحت مند ہے، اور میں نحیف و نزار ہوں، مرکب عطفی کا استعمال کیا گیا ہے، نحیف و نزار، نحیف و نزار، تو میں کمزور ہوں، یعنی ان مسائل سے وہ مبرہ ہے، ان مسائل سے وہ بچا ہوا ہے، ان پریشانیوں سے وہ بچا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے وہ صحت مند ہے، اور میں پریشانیوں میں پھنسا ہوں اس لیے میں کمزور ہوں۔ یا اللہ، اے میرے خدا، کیا سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، مخاطب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی تھی کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں اپنے آپ سے نیچے والے کو دیکھو، تو یہ شکر کی تعریف ہے، اور متضاد شکر کا ہوتا ہے فکر۔ تو کیا اے میرے اللہ، اے میرے خدا، اس پر بھی وہ تیرا شکر ادا نہیں کرتا کہ پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ان پریشانیوں سے بچاؤں؟ خدا جانے وہ اور کون سی نعمت چاہتا ہے، خدا جانے وہ اور کون سا مال و دولت، ثروت، بخشش، عطیہ، کون سی
سی بہترین چیز اپنے لیے چاہتا ہے؟ یہ تو ساری بہترین چیزیں پروردگار عالم کو نے اسے عطا کی ہوئی ہیں، پریشانیوں سے تو بچایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ عطا ہے۔ اگلے پیراگراف پہ آتے ہیں کلاس، لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بےہودہ خیالات ہیں۔ کلاس یہاں پر افسانہ نگار کہتے ہیں کہ لوگ اس میں افسانے کو پڑھیں گے تو کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے غیر شائستہ، جن میں شائستگی نہ ہو، جن میں اخلاق نہ ہو، ٹھیک ہے، بےہودہ غیر شائستہ سوچ ہے، کتنی گھٹیا سوچ کا یہ مالک ہے۔ لوگ کہیں گے پڑھ کر کہ کتنی گھٹیا سوچ کا یہ سجاد ذوالجلال مالک ہے، مخاطب کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے بغیر دوستوں کے زندگی دو بار ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہوں گے کہ دوستوں کے بغیر تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ کیسا آدمی ہے یہ سجاد ذوالجلال، کیسی گھٹیا سوچ کا مالک ہے، دوستوں کے بغیر تو زندگی نہیں ہوتی، نو لائف وداؤٹ فرینڈز، دوستوں کے بغیر کیا مزہ زندگی کا، اور یہ ان دوستوں سے دور بھاگتا ہے۔ مگر لیکن میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، افسانہ نگار کہتے ہیں لیکن میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، میں جانتا ہوں، میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، I know very well کہ وہ جس پر انجوائے میں میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا دوست تھک چکا ہوگا، جاتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں اور گپ شپ لگا کے ذرا تھوڑا سا اس کو فریش کرتے ہیں، اس لیے وہ میرے پاس آتے ہیں۔ لیکن وہ آتے ہیں مجھے فائدہ دینے کے لیے اور ہو جاتے ہیں مجھے نقصان۔ اب اس لیے وہ جاتے ہیں کہ وہ میرے خیر طلب ہیں، میری بہتری چاہنے والے ہیں، میری بھلائی چاہنے والے ہیں، مگر عملی نتیجہ، عملی عمل سے منسوب، لیکن پریکٹیکلی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دوستوں کا احباب کا لفظ استعمال کیا اس نے، احباب، دوستوں کا مقصد ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ جس طرح ایک شعر ہے کہ بارش کی دعا مانگوں تو آ جاتی ہے آندھی، بارش کی دعا مانگوں تو آ جاتی ہے آندھی، اس لیے میں آندھی کی دعا کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ آتے ہیں میری بہتری چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، مجھے فائدہ پہنچانے کا کے لیے آتے ہیں، لیکن مجھے نقصان ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں کلاس، بڑے کام کی بات کرتے ہیں یہاں پر رائٹر، چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، چاہے مجھے پر کوئی لعنت بھیجے، مجھے ملامت کرے، جس نام سے پکارے، مطلب پرست کے نام سے پکارے، منافق کے نام سے پکارے، جو الزام بھی مجھ پر لگائے، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا، یعنی میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا، آج تک جتنی میری زندگی گزر چکی ہے اس میں مجھے کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ احباب کا ایک جمع بغیر غفیر رکھنے، احباب حبیب کی جمع ہے، احباب حبیب کا مطلب ہے دوست، یعنی دوستوں کا ایک ہجوم، بہت بڑا ہجوم رکھنے اور شناسائی پہچان۔ ایک انگلش کی کوٹیشن ہے کہ اگنورینس از بلیسنگ، کسی کے بارے میں نہ جاننا بھی بڑی اچھی بات ہے، یعنی ایک طرح کی نعمت ہے۔ اور شناسائی پہچان کے دائرے کو وسیع، پی آر پبلک ریلیشن کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے، یعنی زیادہ جان پہچان کرنے سے کیا فائدہ ہے، کوئی ثابت مجھے کر کے دے نا، کیا فائدہ اٹھایا اس نے زیادہ جان پہچان سے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، رائٹر افسانہ نگار سجاد ذوالجلال کہتا ہے کہ میں تو یہاں تک پہنچ چکا ہوں اور یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے، دنیا میں کوئی ایسا کام کرنا ہے جو لکھنے کے قابل ہو، جو لکھنے کے قابل ہو، یا کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ ایسا لکھو کہ جو پڑھنے کے قابل ہو، یعنی دنیا میں نام پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہو، خاندان میں عزت کروانا چاہتے ہو، ملکی لیول پر ملک کے لیے آپ ملک کے وفادار بننا چاہتے ہو، ملک کو فائدہ پہنچانا چاہتے
اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے، تو فضول باتوں میں اگر آپ نے عمر نہیں ضائع کرنی تو بعض کئی نہایت بہت زیادہ عزیز پیارے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے دل پر میرے دل پر کیسا ہی صدمہ راج۔ تو حتمی بات افسانہ نگار کہتا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں کام کرنا چاہے، ایسا کام جس سے انسانیت کی بہتری ہو، بھلائی ہو، کوئی بڑا کام جس سے اسے فائدہ ہو، اس کے خاندان کو فائدہ ہو، اس کے علاقے کو فائدہ ہو، سب سے بڑھ کر اس کے وطن کو فائدہ ہو، اس کے ملک پاکستان کو فائدہ ہو، تو پھر اسے بہت سے پیارے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور ان کی وجہ سے جو صدمہ ہوگا اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ ورنہ دو ہی بات ہے، یا وہ دوست رکھے گا یا کوئی بڑا کام کرے گا۔ دوست رکھا اور بڑا کام نہیں کر سکتا، اور بڑا جب کام کرے گا تو دوست نہیں رکھے گا۔ آپ یہاں پر تلاش اپنے دو دوستوں کا حوالہ دیتا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اپنے دوست، ایک کا نام ہے احمد مرزا اور دوسرے کا نام ہے تحسین۔ کس طرح یہ احمد مرزا اور تحسین جو ہے اس بیچارے کو تنگ کرتے ہیں اور وقت بے وقت آتے ہیں اور آ کر اس کی پریشانی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، جیسے یہ تنگ آ چکا ہے۔ پہلا دوست ہے اس کا احمد مرزا۔ احمد مرزا کو یہ احمد مرزا اس کو بڑبڑیا دوست کہتے ہیں۔ بڑبڑیا، پیٹ کا حلقہ، پیٹ کا حلقہ کہتا ہے یہ، جس کے پیٹ میں کوئی بات ٹک نہ سکے، کوئی بات ملے تو دوسروں تک پہنچائے۔ پہلی بات یہ پیٹ کا حلقہ۔ دوسری بات اس کے اندر کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہایت مقبول آدمی ہے، مقبول آدمی ہے، مناسب آدمی ہے، مناسب آدمی ہے، اور افسانہ نگار سے اس کی دوستی بھی بہت پرانی ہے، نہایت بہت زیادہ پرانی اور بےتکلفی کی ہے، بےتکلفی کی آزادی کی دوستی ہے، خوب کھل کر گپ شپ لگاتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات ہوئی۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ مگر لیکن اس کی عادت یہ ہے، حسرت کا لفظ استعمال کیا ہے، ہو عادت، مگر پریشانی یہ ہے کہ اس کی عادت یہ ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ نچلا بیٹھنا محاورہ ہے، چپ نہ رہنا۔ نچلا بیٹھنا، چپ نہ رہنا، یعنی کچھ نہ کچھ بات کرتا رہتا ہے۔ جب آتا ہے تو اس کی عادت یہ ہے ویسے مناسب آدمی، اچھا آدمی، اتنا برا آدمی نہیں ہے، لیکن اس کی جو خصلت ہے وہ عادت ہے کہ یہ 2 منٹ بھی چپ ہو کر نہیں بیٹھ سکتا، کچھ نہ کچھ یہ لگا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ پوچھتا رہتا ہے اور کچھ نہ کوئی کہتا ہی رہتا ہے۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، تیسری بات یہ ہے جب آتا ہے تو شور مچاتے ہوئے آتا ہے، شور مچاتے ہوئے، وہ کرتے ہوئے آتا ہے، اور آتے ہیں محفل میں تو خاموش آتے ہیں، آندیاں چلتی ہیں جب حضرت جوش آتے ہیں۔ تو جناب کلاس اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ یہ شور مچاتا ہوا آتا ہے اور کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو، پانچویں بات یہ ہے کہ یہ چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، الٹ پلٹ، ادھر سے کتاب آئی ادھر رکھ دی، ادھر سے پین اٹھایا ادھر رکھ دیا، ادھر سے چائے کی پیالی اٹھائی ادھر رکھ دی، ادھر سے کوئی چیز اٹھائی ادھر رکھ دی، اوپر نیچے کرتا رہتا ہے۔ یہ الٹ پلٹ کرنا محاورہ ہے، الٹی سیدھی کرنا، چیزوں کو بے ترتیب کرنا، گڑبڑ کرنا، مکس اپ کر دینا، کرتے ہوئے کرتا رہتا ہے، یاد ہے۔ اس کا آنا بھونچال کے آنے سے کام نہیں ہوتا، مختصراً اس کا آنا بھونچال کہتے ہیں زلزلے کو، بھونچال زلزلے سے آنے سے کم نہیں ہوتا، یعنی یہ جب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے زلزلہ آ گیا ہے۔ کلاس اس طرح ہوا کہ ایک رات کو ایک بھاری بارکم عورت چارپائی سے نیچے
تو بیٹے نے پوچھا کہ امی آپ کیسے گری ہیں؟ تو اس نے کہا کہ زلزلہ آیا ہے اس وجہ سے میں گری۔ تو بیٹے نے کہا کہ امی زلزلہ آنے کی وجہ سے آپ نیچے گری ہیں یا آپ گرنے سے زلزلہ آیا ہے؟ تو یہ اس کا نا زلزلے سے کام نہیں ہوتا، جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں ہے، یعنی جب وہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ قیامت آ گئی ہے، کیونکہ قیامت میں افراتفری کا عالم ہوگا، شور شرابہ ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء کرام یا اللہ مدد یا اللہ مدد کہا رہے ہوں گے۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، مجھے دور سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، جب وہ دور سے آتا ہے تو کہ وہ آ رہا ہے، احمد مرزا ہے۔ باوجود ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے، یعنی میں چھت پر ہوتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آ رہا ہے، کیونکہ شور مچاتے ہوئے آتا ہے۔ اور اگر وہ آ جاتا ہے تو میرا نوکر اگر اسے کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں، میاں آقا، کہ میاں میرے بارے میں یعنی کہتے ہیں، میاں کا مطلب ہے آقا مالک، یعنی میاں اس وقت کام میں مصروف ہیں، تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتا ہے، شور شرابہ مچا دیتا ہے۔ کمبخت بدبخت بدنصیب کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں، کہتے ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، پرواہ نہیں، اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتا، اور پھر نوکر کی طرح مخاطب ہو کر کہتا ہے، نوکر کو مخاطب کرتے ہیں، جو آدمی بات کرتا ہے اسے مخاطب کہتے ہیں، اور جس سے بات کرتا ہے اسے تخاطب کہتے ہیں۔ خیراتی کام سے کام کر رہے ہیں، یعنی بے محافظہ مفت کا کام وہ کام سے کر رہا ہے، بڑی دیر سے، خود ہی کہتے ہیں بڑی دیر سے مفت کے کام کرتا ہے، بس ایسے فضل آدمی۔ توبہ 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 توبہ، یہ مقام عبرت کے موقع پر بولتے ہیں، مقام عبرت و تاسف کے موقع پر یہ بولتے ہیں، یا نفرت و پکا وعدہ کرنے پر یہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ توبہ توبہ، بس اچھا، بس میں 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانے، چھت پر ہوں گے نا۔ نام ہے اردو مصدر کی علامت ہے جو کہ آخر میں آتی ہے، نام اسباب پر نفی کی تاکید کے لیے، یعنی یہ قلم ہے نا، تو دوسرا کہتے ہیں ہاں جی قلم ہے، اگر یہ بچہ ہے نا، جی ٹھیک ہے یہ بچہ ہے، تو اسباب پر نفی کے لیے۔ تو میں پہلے ہی سمجھتا تھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ چھت پر ہوں گے، اور پھر وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ نوکر سے یہ باتیں کرتے ہوئے، اگلے پیراگراف پہ آتے کلاس، نوکر سے یہ باتیں کرتے ہوئے اوپر آتے ہیں، یہ شخص نوکر سے باتیں کرتا کرتا اوپر آ جاتا ہے، اوپر آ کر کیا کرتا ہے، میرے کمرے میں آ جاتا ہے۔ اوپر میرے کمرے میں آتا ہے، اچھا دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں جیسے گولا گولا، جیسے توپ کا گولا آگا لگا، آج تک اس نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں ہے، کھٹکھٹایا نہیں اس نے دروازہ، یعنی سنت نبی سے نواقف ہے یہ نعمت ملتا، اور آنے کی طرح داخل ہوتے ہیں، بڑی تیزی سے یہ داخل ہوتا ہے، آندھی جس طرح داخل ہوتی ہے اس طرح داخل ہوتے ہیں، ہر چیز کو آگے سے اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف، حروف انبساط، حروف انبساط وہ حروف جو خوشی اور جوش مسرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں، خوشی کے اور جوش کے، خوشی کی انتہا پر جو سے جذبہ اس کا جو یا اپنے عروج پر ہوتے تو بولتے ہیں۔ آخر تو میں نے پکڑ لیا، مگر دیکھو، کہتے ہیں ہاں گھر میں ہوں نا، پہنچ گیا میں آپ کو، مگر دیکھو 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 آگے، دیکھو کہ آگے نوٹ آپ پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس آگے جو ہے اس احمد مرزا کی بات ختم ہو جاتی ہے، اور ابھی یہ جو افسانہ نگار ہے اپنے دوسرے دوست کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا تو احمد مرزا کا جو نقصان کرتا
کہ نقصان کیا کرتے ہیں، مرزا ہاتھ میں لاتے ہیں اور ہاتھ میں لا کر اتنے زور سے دباتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے. ایک بات یہ ہے اس کھانے کا نقصان کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مصنف جو ہے قلم نہیں پکڑ سکتے، لکھ نہیں سکتے، لکھا نہیں جاتا مصنف سے، اتنا ہاتھ وہ زور سے دباتے ہیں اس کے دوست کہ اب مصنف کے پاس کی بات نہیں ہے کچھ مزید لکھے. تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مصنف نے مضمون کے بارے میں جو کچھ سوچے ہوئے ہوتے ہیں، جو خیالات اپنے دماغ میں جمع کیے ہوتے ہیں، ایک ذخیرہ الفاظ کا جو ہے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی جو انٹرپشن ہوتی ہے، تھوڑی سی وہ گفتگو جب کرتے ہیں تو سارے خیالات اور سارے سوچے ہوئے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اب وہ دوبارہ مصنف وہ باتیں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے دماغ میں دوبارہ وہ باتیں نہیں آتی. خیالات جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کہاں، اب وہ خیالات سوچنے کے باوجود بھی، کوشش کرنے کے باوجود بھی دوبارہ جو ہے مصنف کے ذہن میں نہیں آتی. اچھا، اگلی بات کلاس یہ ہے کہ اور دیکھا جائے تو میرے کمرے کے 1 منٹ بھی نہیں رہے، تو اگر دیکھا جائے تو 1 منٹ اس نے احمد مرزا نے مصنف کے کمرے میں گزارا ہے تو اتنا نقصان ہو گیا. مصنف کہتے ہیں کہ اگر وہ گھنٹوں بھی رہتے، کئی گھنٹے میرے کمرے میں رہتے، نقصان اور زیادہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا. گھنٹوں کی وجہ سے اور زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا تھا، کئی گھنٹے بھی رہتے تو وہ نقصان نہ کر سکتے. اب مصنف کہتے ہیں کہ کیا میں اس دوست احمد مرزا سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہوں، یہ دوستی ختم کر سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری اور ان کی دوستی پرانی ہے. کہتے ہیں میری بات تسلیم کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں. انکار کا متضاد ہے لفظ انکار، تو میں اقرار کرتا ہوں کہ اس دوست کے ساتھ میری دوستی بہت پرانی ہے اور وہ مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں. جس طرح بھائی کسی سے محبت کرتا ہے وہ مجھے بھائیوں کی طرح محبت دیتے ہیں. تاہم پھر بھی میں انہیں چھوڑ دوں گا. ہاں، جھوٹ نہیں کہتا، اپنے ارادے کا پکا ہوں، ہر صورت میں چھوڑ دوں گا. اگر کلیجہ پر پتھر رکھنا پڑے، کلیجہ پر پتھر رکھنا محاورہ ہے، یعنی جتنا بھی صبر کرنا پڑے میں صبر کروں گا، لیکن یہ ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا. تو انٹرپشن ہوتی ہے وہ کلاس، اگر آپ کبھی کام کر رہے ہوں، امتحان کے دوران پیپر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ادھر ادھر سے جو آوازیں لگتی ہیں، انٹرپشن ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سارے کا سارا سوال بھول جائے، اور اگر سارا نہ بھولے تو جس ردم سے آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، جس سٹائل سے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو جس ترتیب سے لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی ترتیب جو ہے بدل سکتی ہے، یعنی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو رائٹر یہ کہتے ہیں کہ ہاں جتنا بھی صبر کرنا پڑے اسے میں چھوڑ دوں. دوسرے دوست کی بات کرتے ہیں کلاس، رائٹر افسانہ نگار دوسرے دوست کی بھی بات کرتا ہے، محمد تحسین کی. 2 دوستوں کو اس میں ذکر کیا ہے. دوسرا جو اس کا دوست ہے اس کا نام ہے محمد تحسین. محمد تحسین جو ہے یہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی بھی اور اس کے بچے بھی ہیں. رات دن ان کی سوچوں میں گم رہتا ہے. جب کبھی ملنے کے لیے آتے ہیں تو اثر کے وقت آتا ہے. کس وقت آتے ہیں؟ یہ 12 بجے دار دوست ہے، 12 بجے دار. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اثر کے بعد آتا ہے، مجھے ملنے کے لیے آتا ہے. کس وقت؟ اثر کے بعد. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں کام سے فارغ ہو چکا ہوں، کام سے فراغت مل جاتی ہے، مجھے فرصت مل جاتی ہے. کام یعنی میں اپنا اس وقت ختم کر چکا ہوتا ہوں، فارغ ہوتا ہوں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہوں، تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر آرام کروں، مگر کیا کروں؟ تحسین آئے ہوئے ہیں میرے دوست، تحسین آئے ہوئے ہیں، کیا کروں؟ مجبور ہوں، چاہتا ہوں آرام کروں، تھکا ہوں، لیکن وہ آئے ہوئے ہیں اور ان سے ملنا ضروری ہے. اچھا، اس دوست کی عادت یہ ہے کہ جب بھی آتا ہے تو اپنی بیوی بچوں کا ذکر کرتا ہے. ان کے بارے میں تو اور کوئی موضوع ہوتا ہی نہیں ہے اس کے پاس. اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی ٹاپک نہیں ہوتا، اور کوئی بات نہیں ہوتی. میں کتنی کوشش کروں وہ اس مضمون سے باہر، میں جتنی بھی کوشش کروں کہ کوئی اور بات
کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہیں، چھوڑو لٹریچر کی باتیں چھوڑو، میرے سارے گھر والے بیمار پڑے ہوئے ہیں، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں، مجھے اتنی فراغت کہاں، اتنا موقع کہاں ملتا ہے کہ میں اخبار پڑھوں اور ان چیزوں کے بارے میں جان سکوں جن کو تم چھیڑ رہے ہو۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ساتھ جاتے ہیں، اگر کبھی کسی جلسے میں آتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ بھی آپ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچے ان کے، ہر ایک سے بار بار پوچھتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، بار بار جلسے میں ایک ایک بچے سے اپنے سے پوچھتے ہیں کہ آپ تنگ تو نہیں ہو رہے، آپ ٹھیک ہیں، آپ کی طبیعت تو نہیں گھبراتی، رہتے ہوئے تو آپ کو واپس لے چلو، پیاس تو نہیں معلوم آپ کو، آپ لوگوں کو پیاس تو نہیں لگی، ان کی پیاس کے بارے میں پوچھتے، حال والوں کو پوچھتے رہتے، کبھی کبھی ان کی نبض بھی چیک کر لیتے ہیں، کبھی کبھی نبض چیک کرتے ہیں کہ ان کو بخار تو نہیں ہو رہا، اور ہاں وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں، اور وہاں بھی جلسے کے دوران بھی اگر کسی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے صرف اور صرف بیوی اور بچوں کی بیماری ان کا موضوع ہوتا ہے اور اسی کا ذکر کرتے ہیں، یہ اس کا پسندیدہ موضوع ہے، اس کے علاوہ کسی موضوع پر وہ گفتگو کرنا پسند نہیں فرماتے۔ اس کے ساتھ یہ افسانہ اپنے اختتام کو پہنچا، خیالستان سے دیا گیا یہ افسانہ، اس کا مطلب ہے خیالوں کی سرزمین، خدا حافظ پاکستان پائندہ۔